أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. آج ہماری تفسیر سورہ لہب پر ہے جو مکی ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں. نزول کے اعتبار سے چھٹی سورت ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 111 ہے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر یہ نازل ہوئی، کس کا تذکرہ ہے، کن چیزوں کی سے بچنے کے لیے اس کے اندر کہا گیا، کیا حکمتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا گیا کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں. وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، وہ خود بھی برباد ہو گیا. آگے کہا گیا ما اغنى عنه ماله وما كسب، جو کچھ اس نے مال کمایا، جو کچھ اس نے دولت کمائی، پیسہ کمایا، وہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مال اس کے کام نہیں آیا. جو کچھ بھی اس نے اکٹھا کیا، جو کچھ بھی اس نے کمایا مال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، وہ کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئی. آگے کہا جا رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب. اس کی حقیقت یہ ہے، جس کا تذکرہ ابو لہب کا چل رہا ہے، کہ وہ عنقریب ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں والی ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. آگے کہا جا رہا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی، جو اس کے ساتھ اس میں شریک تھی، لکڑیاں ڈھوتی تھی، وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگی. آگے فرمایا گیا آخری آیت میں فی جیدہا حبل من مسد، کہ جو اپنی گردن کے اعتبار سے مونج کی رسی لیے ہوگی. یعنی اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسی رسی ہوگی کہ جس رسی کا اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق ڈال دے. یہ 5 آیتیں ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا نام لہب ہے، اسے اللہب کہتے ہیں. ابو لہب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جو دشمنی کے اعتبار سے آپ کے بہت آگے آگے تھا، بہت زیادہ دشمنی کے اعتبار سے آگے چلتا تھا. اور دعوت اسلام کے اعتبار سے، جس آپ دعوت پیش کر رہے ہیں اسلام کی، اس وقت آپ کو طرح طرح کی تکلیف پیش کرتا، طرح طرح کی تکالیف آپ کو دیتا. اس کی بیوی تھی جسے ام جمیل کہتے ہیں، وہ بھی اس کے شانہ بشانہ تھی، اس کے عمل میں شریک تھی، اس کی معاون تھی، اس کے ساتھ کام کر رہی ہے.
ظاہر اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ نبی موجود ہے، دوسری طرف اس کا بیٹا جو ایسے عمل پر موجود ہے کہ جو نبی کی نبوت اور نبی کے مزاج اور نبی کے کام کے بالکل خلاف ہے، اپوزٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کو حکم دیا ہے کہ نبی تم اپنا کام کرتے رہنا، اس کی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تمہارے کام میں تمہارا معاون نہیں ہے۔ ظاہر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نبوت کے بھی خلاف ہیں، کام کے بھی خلاف ہیں، نبوی مزاج کے خلاف ہیں، آپ کے مشن کو لینے کو تیار نہیں۔ مثال ذہن میں آتی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے دوبارہ دنیا کے اندر جنریشن وجود میں آئی۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے زبردست نبی، اتنے لانگ ٹائم تک انہوں نے دعوت دی، لیکن قرآن کہتا ہے وہ چند لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا بیٹا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو لوگ نبوی مزاج کے خلاف تھے اور نبوی مشن کے خلاف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ نوح تم اپنے اہل و عیال کو جو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو، اور مختلف جوڑے جو قسم جانوروں کی اللہ نے بتائی تھی ان کو سوار کر لو اور لے کر چل دو۔ حضرت نوح چاہتے تھے آخر تک کہ میرا بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کنڈیشنز رول نہیں بدلا کرتے، ظاہر ہے جو تمہارے ساتھ مؤمنین لوگ ہیں ان کو تم ساتھ لے جاؤ، اور مختلف جانوروں کی قسموں کے جو جوڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نظام آگے چلانا تھا، اسی کا حکم دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک طرف نبی موجود ہے، اس کا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نبوی مشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کا حشر انہی کے ساتھ، اور حضرت نوح کے ساتھ جو مؤمنین ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا، آپ چلے جائیے۔ دوسری طرف ہم نگاہ ڈالتے تاریخ میں تو بہت بڑی تاریخ کے اندر ایک چیز اور ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جو حضرت ابراہیم کی نبوت کو انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر سدوم کے علاقے میں، سدوم کی بستی میں بھیجا جہاں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان لوگوں کے اندر بدفعلی تھی، وہ گناہ کا ایسا ارتکاب کر رہے تھے جو نظام دنیا کے بالکل خلاف تھا، نیچر کے خلاف تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام منع کر رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ دو فرشتے آتے جو حضرت ابراہیم کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آتے، اور اس کے بعد حضرت لوط کے پاس بھی آتے ہیں، تو لوگ اسی پر دوڑے چلے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں ہے، خوبصورت ہے، نہایت حسین ہے۔ حضرت لوط کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے مہمان ہیں، اور دیکھو وَلَا تُخْزُنِي ضَيْفِي، میرے مہمان کے مقابلے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ لیکن وہ اسی پر گناہ کے ارتکاب پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ حضرت لوط کی بیوی ہے جو ان کے عمل میں اور ان کے شرک میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو لے لو، اور بستی سے صبح رات ہی رات نکل جاؤ، صبح میں ان کے پر عذاب آنے والا ہے۔ الیس الصبح بقریب۔ عرض میں یہ کر رہا تھا،
ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن آپ اپنی عمر کے بہت بڑا وقت لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں، اور وہ گزار رہے ہیں اس موقع پر کہ جس وقت آپ کو صادق اور امین اور امانت دار کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کوہ صفا پر جاتے ہیں، حرم سے سعی کے لیے حجاج یا عمرے کی زیارت کرنے والے جو لوگ جاتے ہیں، تو وہ حجر اسود کے سامنے سے جب گزرتے ہیں تو جو سامنے پہاڑیاں دو موجود ہیں، ایک طرف صفا ہے ایک طرف مروہ ہے، جہاں سعی کی جاتی ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یاد حاجرہ علیہ السلام کی کہ جو اپنے بیٹے کی شدت پیاس کے موقع پر وہ دوڑی تھی، تو اللہ کو وہ عمل پسند آیا، اور چونکہ اللہ نے اس کو آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو لکھ دیا تھا کہ اس پر دوڑنا بھی یہ بھی عبادت میں شامل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آواز لگاتے ہیں، یا صباحا یا قریش، دعوت دی گئی لوگوں کو، تو جو لوگ آ سکتے تھے وہ آئے، جو نہیں آ سکتے تو انہوں نے اپنے کوآرڈینیٹر بھیجے، اپنے نمائندے بھیجے، اپنی طرف سے جو قاصد تھے ان کے مقرر ان کو بھیجا گیا کہ ٹھیک ہے جو بات ہے وہ بات سنی جائے۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کوئی بات پیش آتی، کوئی ایکسیڈنٹ کوئی بات پیش آتی، کوئی پیغام دینا ہوتا، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا، تو یہ آواز لگائی جاتی تھی۔ جیسے عرب کے یہاں بہت سے رواج تھے، ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب 2 فرشتے اللہ کی طرف سے حضرت اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بچڑا لے کر آئے کھانے کے لیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ تو آگے بڑھا ہی نہیں رہے کھانے کے اعتبار سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے، میٹر کیا ہے۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا، اس زمانے کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی دسترخوان پر مہمان ہوتا اور وہ دسترخوان پر رکھے ہوئی کھانے اور اشیاء کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا، تو محسوس اور سمجھا یہ جاتا تھا یا تو یہ دشمن ہے یا پھر کسی پلاننگ کے تحت اس کا کوئی منصوبہ ہے۔ تو ایسے ہی رواج تھا کہ پہاڑی پر چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو متنبہ کیا، بلایا، دعوت دی۔ اللہ کی طرف سے جب آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی تو لوگ آئے، جو لوگ نہیں آ سکتے تو انہوں نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، اپنے نگہبانوں کو بھیجا، اپنے ہمراہوں کو بھیجا، اپنی طرف سے ذمہ داروں کو بھیجا، تاکہ جو بات ہے جس وجہ سے بلایا جا رہا ہے وہ وجہ سامنے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، تم سب کے سب یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز لگائی جا رہی، کہا جا رہا ہے، توحید کا جھنڈا بلند کیا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو، جو تمہارے اندر شرک اور تمہارے اندر بت پرستی رائج ہے، تمہارے اندر غیر اللہ کی جو محبت اور غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے دلوں کے اندر طریقہ اور طور ہے اور عبادت کی طرح طرح کی قسمیں ہیں، اس کو نکال دو اور ایک اللہ کو قبول کر لو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا زبردست بات کہی جا رہی ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم تو آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں آپ پر اطمینان ہے،
تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ تمہیں ایک بہترین چیز نہ بتا دوں؟ جب سب متفق ہو گئے تو اللہ کے نبی نے یہ آواز اٹھا دی کہ ایک اللہ کو مان لو. دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ کہنا تھا. کیا طرح طرح کے جملے. تبا لک یا محمد، تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. الہذا جماعتنا، کہ تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا. اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں، جبکہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کا پیغام سنا رہے ہیں، دین کی بات سنا رہے ہیں، آپ پر وحی آ رہی ہے، اللہ کے حکم سے آپ پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور جملے اس قدر زبردست نعوذ باللہ آپ کے بارے میں آپ کو کوسا جا رہا ہے، بد دعا دی جا رہی ہے آپ کو، تو برباد ہو جائے نعوذ باللہ، کہ تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا کہ یہاں جمع کرنے کے بعد ہم کو یہ بات بتلاؤ گے. جیسے وہ رواج تھا کہ جب کوئی بھی نبی اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیتا تو قوم کے لوگ کیا کہتے؟ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ بھئی تمہارے کہنے سے کیا ہم اپنے باپ داداؤں اور آبا اجداد کی اس دین کو، اس طریقے کو چھوڑ دیں جو تم کہہ رہے ہیں، اس کو مان لیں، کیا ملے گا ہم کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو کیا جواب دیا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو تمہاری وجہ سے چھوڑ دیں، تمہارے کہنے سے چھوڑ دیں، جن کی عبادت اور جن کی پرستش ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو سب کو ختم کر دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ تب ابو لہب نے یہ الفاظ کہے تبا لک یا محمد، تم برباد ہو جائے، نعوذ باللہ، ہلاک ہو جائے. کیا اس لیے تو نے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ کیا نبوی مزاج، نبوی مشن ہے. لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ریئیکشن دیکھیے، اور اس ریئیکشن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے. فرمایا کہ جو تم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی اصل یہ نہیں ہے، وہ کامیابی اصل آخرت کی کامیابی ہے. تب جب یہ بد دعائیں دی گئیں، طرح طرح کے جملے کسے گئے، طرح طرح کی باتیں کہی گئیں، ایسی مینٹلٹی، ایسی سوچ، ایسے ذہن رکھنے والے لوگ. اور آپ خود سوچئے 40 سال تک آپ لوگوں کے درمیان ہیں اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، آپ کی ہر بات قبول کر رہے ہیں، آپ کے پاس امانتیں لا رہے ہیں، رکھوا رہے ہیں، اور جس دن آپ نے دین کا پیغام سنایا ہے کس قدر آپ کی مخالفت اور دشمنی ہو گئی. کتنے لوگ دشمن ہو گئے. کچھ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، جن کے دل کے اندر یہ کلمہ اثر کر گیا، لیکن کس قدر دشمنی ہو گئی. آج ہم چاہتے دین کا کام کر لیں، دین کی دعوت دے دیں اور کوئی اس پر ریئیکشن نہ ہو. ایسا کیسا ممکن ہے؟ دین کے کام کرنے کے لیے دینی مزاج، نبوی مزاج پیدا کرنا پڑے گا. نبوی مشن کو لے کر چلنے کے لیے نبوی میتھڈ اپنانا پڑے گا، طریقہ اپنانا پڑے گا. وہی کلچر، وہی صبر، وہی تحمل اپنے مزاج کے اندر لانا پڑے گا. اگر وہ مزاج لے آئیں گے تو دین کا کام ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کتنے مواقع پر ایسا ہے کہ سامنے دشمن موجود ہیں جو سراسر آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اہدنی قومی فہم لا یعلمون. اور یہ جو حکم تھا یہ بھی قرآن کے اندر اللہ رب الجلال نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو پیغام دیجیے، ان کو ڈرائیے، ان کو دین کی طرف بلائیے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا. دین کا مزاج پیدا کرنا آج ضروری ہے. اس دین کی تاریخ اور اس دینی
مزاج کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ آج جو رسمی دین ہے کہ سیرت کے نام پر جلسے کر لو، اس کے نام پر یہ کام کر لو، اس کے نام پر وہ کام کر لو، یہ ایک وقت تک تھا، لیکن آج اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، دینی مزاج کی ضرورت ہے۔ زمین پر اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اخلاق کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے اسوہ اور اخلاق پیدا کیا تھا کہ اس قدر 40 سال لوگوں میں گزارنے کے بعد آپ جب آواز لگا رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو آپ اس پر لوگوں کا ریئیکشن دیکھ لیجئے، کیا لوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کی بیوی تھی جسے ام جمیل کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، طرح طرح کی پرابلمز کریٹ کرتی، طرح طرح کی پریشانیاں آپ کو پہنچاتی، تکلیف آپ کو دیتی، وہ اس کے ساتھ مکمل شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا گیا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو اس کا مال ہے جس پر اسے فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، وہ کچھ اس نے جو کمایا کام نہیں آئے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کسی نے اس سے کہا تھا ابو لہب سے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو بھائی، ایسا نہیں ہے، کیا کرو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، دیکھا جائے گا آخرت میں میرے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کے ذریعے سے کام کر لیں گے، بچ جائیں گے۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے بھائی، جن کے بعد تھوڑی سی پاور آ گئی، طاقت آ گئی، تو وہ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ دین کے ذمہ دار اور دین کے کام کرنے والے اکثر ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو انتہائی درجے کے جاہل ہیں۔ اہل مخلص اور اہل خیر حضرات کی تعداد کم ہے، اکثر وہ لوگ ذمہ دار ہیں دین کے جو انتہائی درجے کے، جن کے ذہن مفلوج ہو چکے، صرف ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ پیسے کی بنیاد پر دین کا کام کیا جائے، دین کا کام طاقت کی بنیاد پر کیا جائے، جس سے جیسا چاہو کام کر لو اور جس سے جیسا چاہو کام لے لو، وہی سوچ ہے۔ وہ سمجھتے دیکھا جائے گا، کر لیں گے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں جو اصل دین کا کام کرنے والے ہیں، خیر کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جو کام صحیح ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیں گے، اپنی منمانی کریں گے، ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی دین کی درسگاہیں ہیں، دین کی چیزیں ہیں، جگہیں ہیں، اکثر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو لوگ اچھا ذہن نہیں رکھتے، علم سے وابستگی ان کو نہیں، اور وہ اپنے اہل علم کچھ ایسے بھی حضرات ان کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں کہ جگہ حاصل ہو جائے، کرسی حاصل ہو جائے، طاقت مل جائے، وہ بھی ان کے شانہ بشانہ چل دیتے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، اس وقت وہ بھول جاتے ہیں، ان کا علم ختم، مفلوج ہو جاتا ہے، وہ ذہن کے اعتبار سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ان کے ذہنوں کو ہو جاتا ہے، خدا کرے کہ وہ طاقت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں ایسا چور ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ جو اصل دین کا کام کر رہا ہے اس کو روکنا، جگہ کیسے حاصل ہو جائے، میں اس کی جگہ پر کیسے آ جاؤں، لوگ اس سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیوں جڑ رہے ہیں۔ آدمی طاقت کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر خریدنا چاہتا ہے۔ یہی ابو لہب کہہ رہا تھا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، وہ اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہو جائے گا، دو پیسے کی بنیاد پر سارے کام کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی، تو اس کو کہہ دیا گیا کہ جو اس کے پاس مال دولت ہے وہ اس کو کچھ کام نہیں آئے گا، یہ نہ سمجھو طاقت کام آ جائے گی اللہ کے مقابلے میں، پیسے کام آ جائے گا۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ راحت دولت سے نہیں ملتی، راحت طاقت سے نہیں ملتی۔ راحت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں راحت لکھی وہ راحت ملتی ہے، دولت سے راحتیں نہیں ملا کرتی۔ اس لیے جو وہ کہہ رہا تھا کہ بہت مال ہے میرے پاس، بہت دولت ہے، دیکھ لیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتے شعلوں کی آگ میں داخل ہوگا۔
دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بدر کے بعد 7 دن کے بعد اس کی بغل میں ایسے طاعون کی بیماری آئی کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے بڑی خطرناک بیماری کہی جاتی تھی، چھوت چھات والی بیماری کہی جاتی تھی، اور ایسی اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئی کہ گھر والوں نے اس کو بھی نکال دیا، علیحدہ کر دیا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر یہ بہت رواج تھا کہ کوئی ایسی بیماری آ جاتی جو طاعون نام کی بیماری جو اس زمانے میں بڑی رائج تھی، تو اس صاحب بیماری کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، الگ کر دیا اس کو، جس کو اپنی طاقت اور قوت اور مال پر فخر تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ ایسے مفلوج طریقے سے بالکل جسم خراب ہو گیا، اور ایک لکڑی کا سہارا لے کر اس کو گڈھے میں ڈال دیا گیا دفن کے طریقے سے۔ ایسا زبردست اس کا جسم پورا ہلاک اور برباد ہو گیا، جس کو ناز تھا اپنی طاقت اور قوت پر۔ تو قرآن کہتا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کوئی مال اور کوئی دولت جو اس نے کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ اس لیے ذہنوں سے یہ بات نکال دی جائے جو مال ہمارے پاس ہے، جو دولت ہمارے پاس ہے، وہ کچھ کام آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ واپس، 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں۔ اس کی اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں گھر والوں کے ساتھ، ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ اس کے نیک عمل، نیک کام ہے جو اس نے دنیا کے اندر کیے ہیں۔ دولت اور شہرت اور یہ پیسہ، یہ سب کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اس سے انسان کو جو اس پر فخر ہے طاقت پر کہ میں طاقت میں ہوں، میں زور میں ہوں، آج میں جو چاہوں کر لوں، یہ وقتی ہے بھائی، کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا سیصلی نارا ذات لہب، اس کا حشر یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی وہ ایسی بیماری کے اندر، ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہوا کہ طاعون نامی بیماری اس کو ملی، اور ایک دانہ پورے جسم کو ہلاک کر گیا، پورے جسم کے اندر وہ پھیل گئی کہ لوگ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، چھونے کو تیار نہیں، ڈنڈے کے سہارے سے اس کو گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اور آخرت میں بھی اس کے لیے یہ ہوگا کہ بھڑکتی ہوئی شعلوں کی آگ میں داخل ہو۔ آگے فرمایا جب امرأۃ حمالۃ الحطب، اور اس عمل میں اس کے ساتھ، چونکہ اس کی بیوی شریک تھی، اس کی وائف شریک تھی، وہ اس کی ہیلپ کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتی، پرابلمز کریٹ کرتی، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو بچھاتی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکے۔ فرمایا گیا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو۔ آج جو لوگ اپنے چودھری بن کے گھوم رہے ہیں، جو لوگ اپنا جمگھٹا بنا لیتے ہیں، جو لوگ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں اور جو دین کے کام کو ختم کر دیتے ہیں، اور اپنی منمانی کے طور پر ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے مولوی ملا اور ایسے اہل علم مل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہماری دکان اچھی چلے گی، وہ سمجھ لیں زیادہ دن کی دنیا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں یہ زیادہ دن جڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تنبیہ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دوبارہ آپ صحیح ہو گئے، اب میں دوبارہ اپنا کام کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ خدا سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، لوگوں سے نہ ڈریے۔ یہ جو تمہارے ساتھ یہ جگہ حاصل کرنے والے اور لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کرنے والے جو بیٹھے ہیں، جو تمہیں بیوقوف بنا کر تم سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جو تمہارے آگے پیچھے تم کو اپنے گھما رہے ہو، تم ان کو گھما رہے ہو، یہ چند دن کے لوگ ہیں، زیادہ دن چلنے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اندر حق پیدا کیجئے، صحیح بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کیجئے، صحیح موقع پر صحیح بات کرنے کی کوشش کیجئے، غلط کو غلط کہیے، صحیح کو صحیح کہیے۔ یہ چند دن کے لوگ ہیں، چند دن کی طاقت ہے، کب تک ان کی طاقت چل سکتی ہے؟ جو جس کے ساتھ جس طریقے سے شریک ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ویسی ہوگا۔ غلط لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے ساتھ ہوگا، چاہے زبانی ہو یا عملی ہو، غلط ہوگا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ساتھ ہوگا، چاہے زبانی ہو یا عملی ہو، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اسی کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، تاکہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اچھا عمل ہوگا۔ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اس غلطی کو ختم کریے۔ دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالیے، دین کے ٹھیکیدار نہ بنیے، لوگوں کی جگہوں پر نگاہ نہ رکھیے۔
کب تک آپ کس کی جگہ حاصل کر کے رہ لیں گے؟ کب تک کس کی طاقت پر آپ کودتے رہیں گے؟ کبھی تو دن آئے گا. اس لیے آگے فرمایا گیا کہ جو اس کی بیوی اس کے ساتھ جس عمل میں شریک کی، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. سمجھ لے کان کھول کر اس کو، زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے. اس لیے کوئی پیچھے ہٹ جائے، کوئی اپنی بات کو رکھ کر اپنے راستے کو پیچھے کر لے، اس کا مطلب وہ ہارا نہیں، وہ طاقتور ہے. آپ غلط کرنے کے بعد غلط راستے پر آمادہ ہیں، آپ ہار چکے. بس آپ کی ہار کا وقت ابھی قریب نہیں آیا، اعلان نہیں ہوا ابھی آپ کا، اور آپ خوش ہو رہے، ڈنکا بجا رہے کہ ہم جیت گئے. آپ جیت نہیں، آپ تو ہار گئے. اور جو اپنی بات رکھ کر پیچھے ہٹ گیا وہ اسی وقت جیت چکا تھا. اعلان انشاءاللہ بعد میں، نتائج بعد میں آئیں گے. قربانیاں اللہ ضائع نہیں کرتی. سیاست اور طاقت اور پیسے کی بنیاد پر جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں وہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں. اس لیے اس چیز کو سمجھ لیں، حق حق ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آگے فرمایا گیا فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور حالت یہ ہوگی اس کے گلے میں اس رسی کا توق بنا کر ڈالا جائے گا. دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کرنا ہے حق کے کام کریے، بہتری کے کام کریے، فلاح کے کام کریے، لوگوں کو جس سے فائدہ وہ کام کریے. رسم چھوڑ دیجئے، رسمی کام چھوڑ دیجئے. کئی دن آپ کام کر رہے ہیں، کبھی سیرت پر جلسے، کبھی اس پر جلسے. آپ نبوی تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ان لوگوں کو بتائیے جو اس سے ناواقف ہیں. ان کو بھی تو بلائیے. اب دال بنا رہے، گھر میں گھوٹے چلے جا رہے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بن رہے. دین باپ کا ہے ہمارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے تھے، کائناتی نبی ہیں، کسی محدود دائرے کے لیے نہیں ہے، کسی شہر اور علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی قصبے اور ملک کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پوری کائنات کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے کیا اچھا ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور اسوہ تمام لوگوں کے سامنے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور بلاتے، دیکھو ہمارے نبی کی تاریخ یہ ہے. تو آج جو حالات ہیں، امید ہے شاید وہ حالات ایسے نہ ہوتے. جو آج محمد کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں وہ شاید ایسی بات نہ کرتے اگر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم ہوتا، آپ کی زندگی کا معیار معلوم ہوتا، آپ نے کس لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک بہترین کر دکھایا. اگر ان لوگوں کے سامنے وہ رکھا جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا. ہم نے دین کا کام کیے، کمرے بند کر دم کھوٹ کر ایک محدود دائرے میں رکھ کر. کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پہنچے گی، کہاں آپ کی سوانح پہنچے گی، کیسے آپ کی پیغام عام ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جائے جس طریقے سے پیش کرنے کا حق ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور مجھے بھی صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو صحیح بات سننے کی اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں غلط ہو گئی ہوں یا غلط نکل گئی ہوں اللہ رب العزت ان سے سبکدوشی فرمائے، نظر انداز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ اس پر ای میل ہے یا نمبر ہے، اس نمبر کے ذریعے سے اپنی بات پوچھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے. اس کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تسلی بخش اس کو اس کی بات کا جواب دیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.